كنتم تعلمون. اسی آیت سے شروع کرنا ہے جی. السلام علیکم. اسی آیت سے شروع کرنا ہے جی. جی اسی آیت سے شروع کرنا ہے. جی سر اسی سے شروع کرنا ہے. اچھا سر ایک کوشچن بھی پہلے پوچھنا تھا، یہ جی انی اعلم من اللہ ما لا، وہ اچھا جی. سر یہ والا پوچھنا تھا کہ یہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ اس میں تفضیل ہے یا جو ہے وہ واحد متکلم. سر جی جی آیت نمبر 33 میں انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ جزاک خیر دے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، یہ اس میں تفضیل کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کو واحد متکلم مضارع کا صیغہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی سوال ہے نا جی. جی جی اچھا جی. اس میں تفضیل کی پہلے تعریف سن لیجیے. اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو موصوف یا ما قبل اسم کی صفت کی زیادتی پر رہنمائی کرے. جی یعنی اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو موصوف یا ما قبل اسم کی صفت کی زیادتی پر دلالت کرے. اس میں تفضیل سے پہلے جو آئے گا اسم، اس میں تفضیل اس کے وصف کو بڑھائے گا، اس کی صفت کو بیان کرے گا. نمبر کھلا دو گھر سے بھائی، نہیں ہے تو چھوڑو مجھ سے، میں پڑھا رہا ہوں اب جانے دو. سے دفعہ ہوں میں پڑھا رہا ہوں، مجھے اس وقت. اچھا جی. تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں تفضیل، اس کی میں نے تعریف عرض کر دی، وہ اسم جو ما قبل اسم کی یا موصوف کی صفت کی زیادتی پر رہنمائی کرے. دوسرا ہوتا ہے مفضل علیہ. مفضل علیہ جس اسم پر فوقیت ظاہر کی جا رہی ہے. ایک ہے اس میں تفضیل سے پہلے والا اسم، وہ موصوف کہلائے گا، اور جو صفت بڑھائی ہے وہ اس میں تفضیل ہے، اور جس کے اوپر زیادتی کی ہے فضیلت کی وہ مفضل علیہ. اب میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. اس میں تفضیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد یا تو مضاف الیہ ہو، جیسے زید افضل الناس، زید افضل الناس، زید تمام لوگوں میں، زید لوگوں میں تمام سے زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے. تو جس وقت اس میں تفضیل آئے گا تو مفضل علیہ کا ہونا ضروری ہے، جس پر فضیلت دی جا رہی ہے. الناس ہوگا تو ہم کہیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے زید. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سپرلیٹو ڈگری ہے، جو اس میں تفصیل ہے، اس کے ماں بعد یا تو مضاف الیہ ہونا چاہیے. نمبر دو، یا ہم کہہ سکتے ہیں زید افضل من عمر، من حرف جار ہوگا جو اس چیز کو ظاہر کرے گا کہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس سے فضیلت دی گئی ہے ما قبل اسم کو. من عمر یہ مفضل علیہ ہے جس پر فضیلت دی گئی ہے. الناس مفضل علیہ جس پر فضیلت دی گئی ہے.
اور یہ وصف بیان کیا جا رہا ہے زیدن کا، زیدن افضل الناس، زیدن افضل من عمرن، زید عمر سے افضل ہے۔ تو ان دو مثالوں کے اندر اس میں تفضیل کے بعد مضاف الیہ کا آنا ضروری ہے، یا اس کے بعد من حرف جار کے ساتھ کوئی اسم آنا ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ افضل سے پہلے، کیونکہ فضیلت کسی اسم کی بیان کی جائے گی، اس اسم کا ہونا ضروری ہے، اس میں ضمیر کا نہیں، اس اسم کا ہونا ضروری ہے۔ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں زیدن الافضل، زید بڑی فضیلت والا، زیدن اس کے اوپر دو پیش آئیں گے زید کے، جب اس کی صفت بیان کریں گے ہم اس میں تفضیل کے ساتھ، الافضل کو تنوین کے ساتھ جب ملائیں گے زیدن الافضل، زید بڑی فضیلت والا۔ یہ تین مثالیں ہوئی کہ جب سپرلیٹو ڈگری ہے اس میں تفضیل کو ہم لائیں گے تو ما قبل کوئی اسم ہم لکھیں گے جو کہ موصوف ہوگا، جس کی صفت کو، جس کے اوصاف کو بڑھایا جا رہا ہوگا۔ ایک اور چیز ہے، اگر مفضل علیہ معلوم ہو، یعنی اس میں تفضیل کے بعد جو اسم آئے گا اس کو مفضل علیہ، اگر مفضل علیہ معلوم ہو یا معین ہو یا بہت ہی زیادہ معروف ہو تو اس وقت اس مفضل علیہ کا حذف کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب یہاں مفضل علیہ معذوف ہے، یہاں ضروری تھا اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو چونکہ اللہ کی عظمت ہے، مفضل علیہ کو معذوف کر دیا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ من کل شیء یہاں مفضل علیہ موجود ہے، اور اکبر جو ہے فضیلت دے رہا ہے عظمت کی، بڑائی کی اللہ کو۔ تو اس میں تفضیل یہاں جو 33 نمبر آیت میں ہے، ہم جب عالم لکھتے ہیں تو عالم کے بعد کوئی مضاف الیہ نہیں ہے جو اس چیز کو بیان کرے کہ یہ جو ہے اس مضاف الیہ سے فضیلت والا ہے۔ یہ مفعول، یہ انی عالم غیبہ، غیبہ مفعول بھی بن رہا ہے عالموں کے، اس لیے اس کے اوپر زبر آئی ہے۔ قرآن کی توجیہ جب ہم کریں گے تو اس کے ساتھ ہم یہ بیان کریں گے زبر کیوں آئی ہے، عالموں نے تو یہ جو ہے زبر نہیں دی ہے یہ اس کو۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ عالموں سے پہلے جو ہے اسم جو ہے یہاں نہیں آیا جس کی وصف بیان کیا جا رہا ہے، تو یہاں یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، کیونکہ ما بعد غیب جو ہے اس کی زبر کو بھی ہم نے وضاحت کرنا ہے۔ تو اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو اپنے ما بعد اسم جو مفضل علیہ کہلاتا اس پر فضیلت کو ظاہر کرے۔ تو مفضل علیہ الناس ہو گئے، اس میں تفضیل فضیلت والا اسم ہو گیا جس کے ذریعے فوقیت دی جا رہی ہے، اور افضل سے پہلے جو اسم ہے وہ ایک قسم کا موصوف ہے جس کو فضیلت دی جا رہی ہے۔ تو اب میرے خیال یہ اتنا ہی کافی ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ کیونکہ یہ عالموں جو ہے غیب کو زبر نہیں دے سکتا، اگر وہ ہم اس میں تفضیل اس کو کہیں، ہم نے غیب کو بھی دیکھنا ہے کہ اس پر زبر کیوں آئی ہے۔ پھر یہاں عالموں جس سے فوقیت رکھے گا اس کے بعد والا اسم یا تو حرف جار سے مجرور ہونا چاہیے یا پھر مضاف الیہ ہو کے مجرور ہونا چاہیے، یہاں وہ بھی نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی وہ آتا ہے اپنے ساتھ دو چیزوں کو لاتا ہے، ایک اپنے اسم کو، ایک اپنی خبر کو۔ اسم تو ہو گیا چھوٹی یا انی کا
چھوٹی یا اس کا اسم ہو گیا. جب انا کا اسم چھوٹی یا ہو گیا تو اس کے بعد اس کی خبر کا آنا ضروری ہے. اور خبر جو ہے یہ جملہ فعلیہ کی شکل میں آئی ہے. اعلم فعل مضارع واحد متکلم، اور انا جو ہے یہاں اس کا فاعل ہے. غیب السماوات والارض یہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر یہ مفعول بھی بنا ہے. السماوات والارض یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مضاف الیہ ہوا. غیبہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی بنا. عالموں کا عالم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر انا کی خبر بنا. تو اس طریقے سے اس کی ترکیب ہوگی. جی آگے چلیں. جی السلام علیکم سر. سر السلام تھوڑا سا کہ یہ جی جزاک اللہ. متاع یمتعو متاع، میں نے پہلے عرض کی تھی کہ متاع ایسی چیز کو کہتے ہیں جو عارضی ہو فائدہ دینے والی. یہ کون سی آیت ہے جی؟ آیت نمبر 37. ٹھیک ہے جی. ہر وہ چیز جس کو انسان پہنے یا بچھاوے وہ متاع. چاندی اور سونے کے علاوہ سامان زندگی وہ متاع. ہر وہ چیز جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جاوے پھر فنا ہو جائے وہ متاع. یہ متاع ظرف مکان نہیں ہے. ہمیں یہ دھوکہ لگ رہا ہے کہ ظرف مکان ہے. اگر یہاں ظرف مکان ہوتا تو ایک میم اور آتا ہے. یہاں میم اس کا اپنا ہے، میم اس کا اپنا ہے، اوریجنل ہے. اگر یہ جو ہے ظرف مکان ہوتا تو یہاں ایک میم اور آتا مفعل کے وزن پہ یا مفعل کے وزن پہ. کیونکہ یہاں ایک ہی میم ہے لہذا یہ ظرف مکان ہو نہیں سکتا. یہ صرف اسم ہے اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانے کی اشیاء ایک مدت تک. الہین سے مراد ایک مدت تک. اب مدت میں انہوں نے وضاحت کی ہے موت کے آنے سے پہلے. جی آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے. 42 چلیے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. واو اور لا ناہیہ ہے انکار والا. تلبسو فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو اس کی فاعلی نشانی ہے. تم مت ملاؤ. لبسا یلبسو لبسن گڑبڑ کر دینا، مشتبہ کر دینا. آگے کس چیز میں گڑبڑ کرنا اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. الحق مفعول بھی ہے. حق کو سچ کو تم مت ملاؤ با حرف جار. الباطل باطل کہتے ہیں ناحق جھوٹ، اس کو بھی باطل کہا جاتا ہے. تم مت ملاؤ حق کے ساتھ جھوٹ کو یا باطل کو. واہ اور تک تم، اب لا نے تلبیسو کا نون گرا دیا ہے، تلبیسونا تھا، لا نے مجزوم کر دیا ہے جس کی وجہ سے تلبیسونا کا نون گر گیا اور واو عاطفہ ہے. وَتَكْتُمُونَ نہ تھا یہاں بھی، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واو کا اثر یہاں تک تمو پہ بھی پڑ رہا ہے. لا تلبسو کا
لام کا اثر واو کے ذریعے تکتمو پر بھی پڑ رہا ہے، یہاں بھی نون گر گیا ہے، تکتمو بھی مجزوم ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں ان مصدریہ موجود ہے، یہ کہ تم چھپاؤ اور تم مت ملاؤ حق کے ساتھ باطل کو، اور یہ کہ تم چھپاؤ حق کو۔ اگر ان مصدریہ کہیں گے تو ان نے تکتمونا کا نون اعرابی گرا دینا ہے، یہ کہ تم چھپاؤ۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ان نہیں ہے بلکہ لا ہی کا عمل جو ہے آ رہا ہے، لا ناہیہ کی وجہ سے تکتمونا کا نون گر گیا ہے، تکتمو رہ گیا، اور یہ مجزوم ہے، منصوب نہیں ہے، ان نہیں ہے۔ بہرحال دونوں جائز ہیں۔ تکتمو فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے، الحق مفعول بھی، اور تم نہ چھپاؤ حق کو، واو حالیہ ہے، تم مبتدا ہے، اسم ہے، اسم ضمیر منفصل مرفوع، تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، یہ خبر بنی ہے۔ اور یہ کہ تم جانتے بھی ہو، تم باوجود جاننے کے کہ تمہاری کتب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور تمہیں حکم بھی ملا ہوا ہے کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ان پہ ایمان لانا ہے، تم ان سب کے باوجود تم جانتے بھی ہو، تم کیوں کرتے ہو؟ مت کرو تم حق کے ساتھ باطل کو، مت ملاؤ۔ قرآن پاک میں ایک جگہ یوں فرمایا ہے وَتَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، کہ علماء یہود نے تورات کو منتشر اوراق میں رکھا ہوا تھا، اور جب کوئی ان سے پوچھنے کے لیے آتا کوئی بات تو کوئی ایک ورق لے آتے اور اس کا مطلب جو چاہتے بتا دیتے، اور پوچھنے والے کو خوش کرنے اور اس سے رشوت لینے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق تورات شریف کے مضامین کی تشریح بھی کر دیتے۔ اور جو پاک پیغمبر محمد سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھیں انہیں بھی چھپاتے تھے، لہذا ان کو حکم فرمایا اللہ پاک نے کہ تم حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ۔ آیت نمبر آگے 43 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس کے شان نزول کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یہود کے بارے میں اس میں مضامین بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مضامین مسلمانوں کے لیے بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہود کے بارے میں کیا؟ یہود میں حب جاہ اور حب مال کا مرض تھا، نماز اور زکوٰۃ میں ان دونوں کا علاج موجود ہے، اس لیے فرمایا ہے واو عاطفہ، اقیمو فعل امر جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے، اور تم قائم کرو نماز کو، الصلاۃ بھی ہے، یہاں نماز قائم کرنے کے بارے میں فرمایا ہے، نماز کو پڑھنا نہیں کہا، اقرؤ الصلاۃ نہیں کہا۔ قیام صلاۃ کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، قیام صلاۃ کے لیے فرض ہے اوقات کا جاننا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
ایمان والوں پہ تو نمازیں ان کے اوقات پہ فرض کی گئی. تو سب سے پہلے اوقات کی رعایت رکھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی اقامت کے لیے. نمبر 2، کچھ فرائض ہیں نماز کے، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، ان کا خیال کیا جائے. مختلف مسالک کے اندر فرائض نماز اور شرائط نماز مختلف ہیں، لیکن ہیں ضرور. ان فرائض، ان شرائط نماز کا خیال کیا جائے. مثلا نماز کے لیے ضروری ہے جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، وقت کا پہچاننا، قبلہ رخ ہونا، اور جو نماز پڑھی جا رہی ہے فرائض ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، دل کے اندر اس کی نیت کرنا، میں فلاں چیز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. یہ شرائط نماز ہے، ان کا جاننا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوٹ جاتی ہے نماز نہیں ہوگی. وقت بے وقت نماز پڑھی نماز نہیں ہوگی. بہرکیف یہ علماء کرام اس کی وضاحت کریں گے. تو اقامت الصلاۃ کے لیے ضروری ہے وقت کا پہچاننا. نمبر 2، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اس کی رعایت رکھنا. پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا قیام ضروری ہے، بے توجگی، بے دھیانی نہیں. دل سے بھی آدمی موجود ہو، اور جس وقت اللہ احکم الحاکمین کے سامنے ٹھہرے تو اپنی عاجزی کی، اپنی پستی کی انتہا کر دے، خشوع خضوع کی انتہا کر دے. اگر یہ ہے انسان یہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ کمال اقامت الصلاۃ پہ نہیں پہنچ سکتا. تو اقامت الصلاۃ کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہا گیا ہے، اقرؤوا الصَّلَاةَ نہیں کہا گیا. اسی طریقے سے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، آتا یوتی ایتاءً، آتو فعل امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی، الزکات بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، اور واو کی وجہ سے معطوف اور معطوف علیہ واقیم الصلاۃ جو پہلے فعل امر ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، واو عاطفہ، ارکعوا فعل امر ہے، جمع مذکر واو فاعل نشانی، تو مع ساتھ، الراکعین، راکعون کی جمع ہے راکعون، اور راکعین یہ اس کی جری کیفیت ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے. یہ یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ پہلے والی شریعتیں ختم ہو چکی ہیں. جب تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے تو اس پہ ایمان لے آئیں، اور آواز ایسے پڑھیں جیسے مسلمان پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہوئے. بغیر رکوع کے اب نماز نہیں پڑھی جائے گی، قابل قبول نہیں ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے ورکعوا مع الراکعین کو کر لے رکوع تو کر لے، نہ کرے نہ. حکم دیا جا رہا ہے کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع. ایک تو یہ ہے کہ یہود اس سے مراد ہیں. نمبر 2، اس میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے
کہ ایمان کی وضاحت کے لیے ضروری ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تو ایمان لانے کا مقصد ہے اس کے احکام کو کی بجاوری فرما برداری کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں۔ تو جو نماز کا قیام کر رہا ہے وہ کلمے کے اوپر عمل کر رہا ہے، جو زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے وہ کلمے کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور یہاں نماز با جماعت پڑھنے کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ نماز اکیلے نہ پڑھیں، ورکعو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نماز با جماعت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، نماز با جماعت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جو جمع کر لی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں تاکہ اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں جو ان لوگوں کا امام بنے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوں، پھر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ اس کا مقصد ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اکیلے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی 3 مرد کسی جنگل یا بستی میں ہوں جن میں نماز با جماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو ضرور شیطان ان پر غلبہ پا لے گا، لہذا جماعت کی حاضری کو لازم کر لو۔ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو گلہ سے دور ہو جائے، جو اس ریوڑ سے دور ہو جائے، بھیڑیا اس پہ حملہ کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ عام مسلمانوں کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اس آیت میں ترغیب دی جا رہی ہے، بلکہ سختی سے کہا جا رہا ہے کہ اقامت الصلاۃ، اقامہ یہ باب افعال سے ہے، اقامہ یقیم اقامتن، اقیم واحد کا صیغہ ہے، تو ایک نماز پڑھ، اقیم الصلاۃ، تو اس کی جمع ہے اقیمو، تم سب کے سب نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے آتا یوتی ایتاءن، اور آتی، تو ایک مرد زکوٰۃ دے، باب افعال سے ہے، اور آتو یہ اصل میں آتی، آتیا، آتیو تھا، یا کی حرکت ما قبل تا کو گئی اور یا ڈراپ ہو گیا، کیونکہ واو اس کی جمع کی نشانی ہے، ہر صورت میں وہ قائم رہے گی۔ تو آتو، اور تم زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ دو، فعل امر، رکع یرکعو، ارکع، تو ایک رکوع کر، ارکعا، ارکعو، سب کے سب رکوع کرو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ استفهامیہ، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، فعل مضارع، جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی، الناسا مفعول به، لوگوں کو، بالبری باہر سے جار، البر مجرور، جار مجرور متعلق تامورون کے، نیکی کے ساتھ، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کے ساتھ، وا، اور تنسونا، تم بھول جاتے ہو، تم بھول جاتے ہو، فعل مضارع، جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی،
نسیا ینسا نسین نسیانن بھولنا، اس کے معنی بھولنا، وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم نفس کی جمع ہے انفس، انفس مضاف کم مضافلے مضاف مضافلے مل کر مفعول بھی بنا تنسونا کا، تنسونا فعل اپنے فاعل، تنسونا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور یہ جملہ حالیہ ہے تامرون کا، انتم کا، کہ تم حکم کرتے ہو دوسروں کو اور حالت تمہاری یہ ہے کہ اس حکم کے خود یہ پیروکار نہیں بنتے، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ پھر واو حالیہ ہے، انتم تم، تتلون پڑھتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی، الکتابہ الکتاب مفعول بھی، سر یہ انتم نسیہ ورڈ نسیہ باب سمعہ سے، اور نسیہ سر یا نسین و نسیانن یہ دو مصدر ہیں جی۔ سر اس میں پھر نسیہ سے ینسا یونا بنے گا اور پھر وہی ڈراپ ہوئی ہے حرکت۔ ہاں جی ہاں جی بالکل، تنسونا تنسا یہ اسی طریقے سے ہوئی ہے، یا جو ہے ڈراپ ہوئی ہے یہاں، تنسونا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، واو اور انتم مبتدا ہے، تتلون الکتاب تم پڑھتے ہو کتاب کو، تتلون فعل مضارع اپنے فاعل واو نشانی ہے یعنی انتم، الکتابہ بھی فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنا ہے انتم کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور تم بھول جاتے ہو اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون استفہامیہ، فا پس، لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر واو نشانی فاعل کی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو خود ان پہ عمل نہیں کرتے، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یہاں کتاب سے مراد تورات بھی ہے۔ یہودی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے، اور کبھی کبھی پوشیدہ طور پر عوام اور اپنے رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ بھی دیتے تھے، لیکن خود اسلام نہیں لاتے تھے۔ اور اس کی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ہمیں مثال بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آتا تھا جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، جب وہ بیمار ہو گیا تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے، آپ اس کے سرانے تشریف فرما ہوئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے باپ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے باپ ہیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ ابو القاسم کی بات مان لے، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح یہ تمام ایمان والوں کو بھی اس میں خطاب موجود ہے
کہ تمام ایمان والے بھی یہ سن لیں، جو بات کہیں اس پہ قرآن کی یا حدیث کی یا اللہ کے احکام اس پہ خود بھی عمل پیرا ہوں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسا کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ معراج پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے خطبہ، لیکن خود ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور راہ حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور توفیق دے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ واو، اور استعینوا، تم مدد طلب کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی، با ساتھ، الصبر صبر کے ساتھ، تم مدد کو حاصل کرو صبر کے ساتھ، واو اور الصلاۃ نماز کے ساتھ۔ یہاں صلاۃ کے نیچے بھی زیر ہے، اس کا مقصد یہ کہ بالصبر کی با اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ الصلاۃ معطوف ہے، الصبر معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مجرور ہوا باہر سے جار سے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو گئے استعینوا کے۔ اور مدد، اللہ کی مدد حاصل کرو مصائب پر صبر کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے۔ ہمیشہ صبر اس وقت کیا جاتا ہے جس میں مشقتیں آتی ہیں، خوشی میں کوئی صبر نہیں ہوتا۔ تکالیف اور مصائب پر صبر ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، تو فوراً ان سے کہا گیا کہ تم مصیبتوں کو لینا چاہتے ہو، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اور اگر کسی وجہ سے مشکلات آ جائیں تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اس پہ حوصلے کے ساتھ صبر کیا جائے۔ اور صبر کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ مشکلات آئیں تو ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، نماز کے ذریعے۔ جب بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل امر پیش آتا، فوراً آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ چادر اوڑھے نماز میں مشغول تھے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اہم کام کے وقت آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، اور یہی حال غزوہ بدر کے موقع پہ تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز و دعا میں مشغول رہے۔ اور صبر اور صلاۃ میں مسائل دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تکالیف دور ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا، آپ بے چین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو۔
نماز میں شفا ہے. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد کو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے لیجیے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے انہا، یقیناً یہ نماز، لکبیرۃ، لام تاکید ہے، ضرور بہت ہی مشکل چیز ہے. کس کے لیے مشکل ہے؟ نافرمانوں کے لیے. الا، مگر، سوائے، علا، پر، خاشعین، خاشعون، خاشعان، خاشعون اسم فاعل ہے، جری حالت ہے. خاشعون عاجزی کرنے والا، خشع یخشع فتح کے وزن پہ، خشوعاً عاجزی کا اظہار کرنا. اگر بصر آ جائے نگاہیں تو نگاہیں پست کرنا. تو عاجزی ایک کرے تو خاشعون، خاشعان، خاشعون، واو نون یہ رفعی حالت ہے. لیکن یہاں خاشعین یانون کے ذریعے علا کی وجہ سے خاشعون خاشعین میں بدل گئی، جری حالت ہے، اسم فاعل کا وزن ہے. عاجزی سر یہ لکبیرتن ہے، لکبیرتن لام تاکید ہے، تو کبیرتن کا مطلب تو بہت بڑا بھی تو ہوتا ہے نا، یہ بھاری کیسے ہو گیا؟ ہاں جی، دشوار، مشکل. جو نافرمان ہے ان کے لیے تو مشکل ہے، دشوار ہے، بڑی چیز ہے کہ وہ جھکیں اللہ کے سامنے، رکوع و سجود کریں، نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے سامنے جھکنا انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے ہیں. تو یہ جو ہے کبیرتن، بڑی، دشوار، مشکل. مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز اور مشکلات پہ صبر کرنا، اور یہ نماز خاص طور پہ انہا لکبیرہ، یہ ضرور بہت ہی مشکل چیز ہے نافرمانوں کے لیے، لیکن ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. خشوع کا لفظ اصل کے اعتبار سے خشع یخشع، اس کے لینگویج کے حساب سے، الفاظ کے حساب سے اخلاص اور خوف الہی سے آواز اور نگاہ کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے. سب سے پہلے اخلاص ہے. ویسی کوئی آنکھوں کو بند کر لے وہ خشوع نہیں کہلائے گا. خوف الہی ہو، اللہ کے دل کے اندر جو ہے اللہ کا خوف ہے. راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی کوہان، حکمت کی بلندی اللہ سے ڈرنا ہے. تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی آواز اور اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا خشوع کہلاتا ہے. خضوع بھی اسی کے ساتھ ہے، وہ بھی تقریباً ہم معنی ہیں. وہ خوف الہی سے پورے بدن کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا خشوع اور خضوع کہلاتا ہے. اب یہ خشوع والوں کی تعریف آگے بیان کی کہ خشوع والے ہیں کون. ایک تو ٹھیک ہے کہ جو اللہ کے خوف سے اپنی آوازوں کو نگاہوں کو پست رکھتے ہیں، عاجزی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خشوع والے ہیں. آگے الذین آ گیا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا الذین اسم موصول جہاں آ جائے اور اس کا ماقبل الف لام والا اسم ہو تو یہ موصوف صفت بنتے ہیں. الخاشعین جو ہے یہ اس کا موصوف ہو جائے گا. تو اب الذین یہ خاشعین کی صفت ہے کہ خاشعین ہر ایک اپنے انداز سے نہ سمجھے کہ وہ خاشعین ہیں یا وہ خاشعون ہیں. یہاں فرما دیا الذین، خاشعون وہ لوگ ہیں جو یظنون، ظنّ یظنّ ظنّن، اس کے معنی گمان کرنا بھی ہے، جاننا بھی ہے، یقین کرنا بھی ہے. یظنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے. یظنون یہاں ہم گمان کرنا معنی نہیں لیں گے، یہاں ہم لیں گے
اور وہ یقین رکھتے ہیں. خاشین وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں. انا ہر مشبہ بالفعل جب درمیان میں آئے گا تو انا ہوگا، ابتدائی کلام میں ہوگا تو انا ہوگا. معنی دونوں کے ایک ہیں. یقیناً، بے شک، تحقیقاً، اس میں کوئی شک نہیں. یہ انا دونوں کے معنی درمیان میں آیا ہے تو انا. ہم اس کا اسم ہے. ملاقو یہ اسم فاعل جمع کا وزن ہے. لاقا یلاقی ملاقاتن با مفعلہ. اس کے معنی ملنا، ملاقات کرنا. اب جس وقت اسم فاعل بنے گا تو ملاقیون ملاقات کرنے والا، ملاقیانے دو ملاقات کرنے والے، اور ملاقیونا بہت سارے ملاقات کرنے والے. اب واو سے پہلے یا پیش والی ہے، وہ حرکت ما قبل کو چلی جائے گی جو کہ قاف ہے، اور یا گر جائے گا تو ملاقونا ملاقات کرنے والے. یہاں نون موجود ہے ملاقونا، انہم ملاقونا ربہم تھا. کیوں نون گر گیا؟ قانون یہ ہے کہ مضاف ہے ملاقونا، تو جب مضاف بنے گا تو نون گر جائے گا، اس لیے ملاقو رہ گیا. ملاقو مضاف، ربہم رب مضاف ہے، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر یہ مضاف الیہ بنا ملاقو کا. ملاقو مضاف، ربہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر یہ خبر بنی ہے انا کی، اور یہ رفیع حالت ہے. ملاقونا تھا، یہ ملاقینا نہیں ہے، ملاقونا یہ رفیع حالت ہے کیونکہ انا کی خبر پیش والی ہوتی ہے. تو ملاقونا ربہم نون گر گیا مضاف ہونے کے ناطے سے. وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. خاشعون کون ہیں؟ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یعنی کیا مقصد؟ وہ اللہ کے مشتاق ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں. اور پھر ملاقات جو کرنے والے ہوتے ہیں ایسی ملاقات نہیں، اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کس چیز میں ہے. اللہ سے ملاقات کے شوقین اللہ کے ایک ایک حکم کی پابندی کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ کو خوش کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو، وہ سنتوں کو پابندی کرتے ہیں. جب وہ ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں تو پھر وہ عاشق کہلاتے ہیں. تو خاشعون کون ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ملاقات اپنے رب سے ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ اور یقیناً وہ، انہا مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم ہے. راجعون الیہ، راجعون اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے. راجعون راجعان راجعون، الیہ اس سے متعلق ہے. انا کا اسم ہم ہے، راجعون الیہ یہ خبر ہے. مبتدا انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یا لوٹیں گے. اب جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا حرف ندا، اے بنی، یہ بنون تھا پھر بنین بنا، پھر بنین کا نون گر گیا مضاف ہونے کے ناطے سے. مضاف ہے بنی.
اسرائیل یہ مضاف الیہ ہے لیکن غیر منصرف ہے، اس لیے اسرائیل پہ زبر آئی ہے۔ اے اولاد اسرائیل، اسرائیل پہلے بھی عرض کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعنی اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اسرائیل بھی آپ کا نام ہے اور یعقوب علیہ السلام بھی، یعنی یہ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام ہیں، یعقوب بھی اور اذکروا فعل امر، تم سب کے سب یاد کرو، اذکروا واو فاعل نشانی ہے، اذکر اذکرا اذکروا، نعمتی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنا، تم میری نعمت کو یاد کرو، کون سی نعمت؟ التی انعمت علیکم، نعمتی نعمہ مضاف ہے اور التی یہ اسم موصول ہے، جب وہ مضاف بنے گا تو یہ صفت بن جائے گی۔ نعمت کون سی نعمت جس کا یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، التی اسم موصول واحد مؤنث غائبہ، چونکہ نعمتی نعمت مؤنث ہے، انعام تو باب افعال سے ہے، انعم ینعم انعاما، انعام تو جو میں نے انعام کی، جو میں نے احسان کی، یہاں انا فاعل ہے، علیکم علی حرف جار، کم تم، جار مجرور متعلق انعمتو، انعمتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ صلہ بنا التی کا، موصول صلہ مل کر یہ صفت بنی نعمتن کی، اور نعمہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی بنا۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو احسان میں نے تم پر کیا۔ کیا احسان ہے؟ کون سا احسان ہے؟ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم پر بنی اسرائیل میں نے مسلسل لگاتار اور کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام بھیجے، جو کہ اور کسی یعنی قوم سے نہیں بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود پیغمبر، آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام خود پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر، پھر بڑے صلحاء پیدا ہوئے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے، سارے کے سارے جو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے تھے۔ ہمارے پاک پیغمبر نبی اکرم سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو ان کو یہ احسان جتلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم میں سے، تمہارے خاندان میں سے جو ہے نبی بھیجے ہیں۔ وَأَنِّي واو اور انی، بے شک میں نے، یہ چھوٹی یا اسم ہے انا کا، فضلتکم، فضلتو فعل فاعل، انا فاعل ہے، کم مفعول بھی ہے، اور میں نے تمہیں فوقیت دی، فضیلت دی، برتری دی تم کو، اعلیٰ پر، عالمین یہاں ہے تو یہ جمع کا معنی، عالم عالمان ہے، عالمون اور جری حالت عالمین جمع ہے، جہان، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں تمام جہانوں پر نہیں ہے، اس سے مراد ہے ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی ہم نے، اور ہم نے تم کو فوقیت دی ایک بڑے حصہ مخلوق پر، یا ہم نے تم کو فوقیت دی اس زمانے کے جو لوگ تھے ان تمام پر۔
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واو اور اچھا یہاں پچھلی آیت میں جو ہے ہاں یہی ہے واو اور اتقو فعل امر جمع مذکر حاضر واو فاعلی نشانی اتقا 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 یتقی اتقاء تو اس سے فعل امر اتقی قاف کی زیر کے ساتھ اور جمع اتقو ہو گیا فعل امر تم سب کے سب ڈرو یومن اس دن سے کون سا دن قیامت کا دن یوم حساب اس میں کیا ہوگا لا تجزی جزا یجزی جزاءن اس کے معنی بدلہ دینا یا حق ادا کرنا حق ادا کرنا ہوتا ہے کسی کے بدلے کوئی فدیہ دے دیتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے فلاں کا حق ادا کر دیا یہ بیان کیا جا رہا ہے لا ناہیہ ہے ایک منٹ تقیم اللہ تجزی نفس عن نفس لا نافیہ ہے ناہیہ نہیں ہے نافیہ ہے ناہیہ ہوتا تو یا گر جاتی ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں دیتی اس دن لا تجزی لا نافیہ تجزی فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ نفسن یہ فاعل ہے مؤنث ہے اسی کی وجہ سے واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ آیا ہے ان سے نفسن جان سے شیئن یہ یہاں کا ہے کہ نائب انیل مصدر ہے یہاں جزاءن شیئا تھا لا تجزی نفس عن نفس جزاءن شیئا یعنی کیا ڈرو اس دن سے جس دن نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو کسی بھی لحاظ سے فائدہ دینا جس دن کوئی جان کسی کے جان کے فدیے میں نہیں لی جائے گی اس دن سے تم ڈرو اور آگے بیان کیا جا رہا ہے وا اور لا نافیہ یقبلو مجہول کا صیغہ ہے مجہول کا صیغہ ہے شفاعتن نائب فاعل ہے منہا جار مجرور متعلق یقبلو سے اور نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی منہا کسی جان سے واو اور لا نافیہ یؤخذ فعل مجہول اخذ یاخذ اخذ یاخذ اخذا لینا اور اخذ سے یؤخذ اخذ اس نے پکڑا یؤخذ لا یؤخذ اس سے نہ لیا جائے گا اس سے نہ پکڑا جائے گا منہا جار مجرور متعلق یؤخذ عدل عدل اس کے معنی انصاف بھی ہیں بدلہ مثل
پیمانہ بھی ہے اس کے معنی، اور نہ لیا جائے گا کسی سے کوئی فدیہ، بچوں اس دن سے کوئی کسی کا فدیہ بھی نہیں دے سکے گا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، واو اور لا نافیہ، ہم مبتدا، ينصرون فعل مضارع مجہول، واو فاعلی نشانی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں اللہ کے احکام کے مطابق پابند کر لیا، وہ عیش کی زندگی گزاریں گے، اور جو کسی کے بھولا کے پہ، کسی کے توسل پہ یقین کرتے رہے اور اعمال صالح سے دور رہے، تو اس دن کوئی کسی کا ہمدرد نہ بنے گا۔ اللہ پاک نے واضح طور پہ یہ فرما دی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی نہیں مدد کی جائے گی، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ سر یہاں عدل کا مطلب ویسے دیکھا جائے تو عدل معنی تو انصاف ہوتا ہے، تو عدلا یہاں پہ عدلا یعدلو عدلاً، انصاف کرنا، برابری یہاں کرنا، تیر کو سیدھا کرنا۔ عدل وہاں ڈکشنری میں نیچے علیحدہ عدل کے معنی انصاف بھی ہیں، عدل کے معنی بدلہ بھی ہے، عدل کے معنی مثل بھی ہے، عدل کے معنی پیمانہ بھی ہے، اور بھی ایک آدھ جو ہے اس کے معنی ہیں۔ تو عدل کے معنی بدلہ بھی ہے، تو بہت ساری جزاک اللہ۔ جگہوں پہ عدل کے معنی انصاف کا بھی ہے۔ تو نہ لیا جائے گا کسی سے کوئی بدلہ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، تو عدل کے معنی بدلہ بھی ہے، وہاں لغات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ واو اور اذ یہ ظرف ہے، ظرف زمان للماضی، جب نجیناکم، نجینا، نجا ینجی تنجیتن، تنجیتن بھی ہے، تنجیتن بھی ہے، یا بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، تنجیتن بھی ہے، تنجیتن بھی ہے، رہائی دلانا۔ اور وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے رہائی دلائی، قوم تم کو، مفعول بھی ہے، نجینا فعل فاعل، نحنو من سے، آل اولاد، فرعون فرعون، یہ نون پہ زبر کیوں آیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، آل مضاف ہے، فرعون نے ہونا چاہیے تھا، چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے یہ زبر آئی ہے زیر کی بجائے۔ غیر منصرف اسماء جتنے بھی ہوتے ہیں ان پہ جب جری حالت میں ہوتے ہیں وہ زبر آتی ہے۔ آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے، آل سے مراد اولاد بھی ہے، قوم بھی ہے۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے نجات دلائی، یسومونکم سوء العذاب، ساما یسوم سومن سوامن، بہت سارے میننگ ہیں اس کے، لیکن ہم یہاں اپنا جو قرآن کا یہاں میننگ آتا ہے وہ لیں گے۔ تکلیف دینا، یسومونا، وہ قوم فرعون تکلیف دیتی تھی، فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے، ہم، کم تم کو، مفعول بھی،
مفعول بھی اول کم، سوء العذاب، بری تکلیف، وہ تم کو تکلیف دیتے تھے، بری تکلیف، ہم نے اس بری تکلیف سے تمہیں نجات دلائی۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، میری اس مہربانی کو یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعونیوں کے بدترین عذاب سے چھٹکارا دیا۔ فرعون ملعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی ہے جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی۔ قبطی کون تھے؟ یہ فرعون کی قوم والے تھے، اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گا اور اس کے خدائی دعوے کی بدترین سزا اسے ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے اپنی سلطنت کے چاروں اطراف میں احکام جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو سرکاری طور سے اس کی دیکھ بھال کی جائے، اگر لڑکا ہو تو فوراً مار دیا جائے، اور اگر لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے، اور بنی اسرائیل سے سخت بگاڑ لی جاتی تھی اور مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جاتا تھا۔ یہی چیز ہے جس کی طرف یہ اشارہ کیا ہے۔ اولاد کو ذبح کر دیا جائے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے فرعون ملعون سے نجات دلوائی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے نجات دی، اللہ نے دی۔ مصر کے جتنے بادشاہ تھے کفار، وہ سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے کہ روم کے کافر بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کے کافر بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، یعنی ان کے القابات ہوتے تھے، اور یمن کے بادشاہ جو تھے کافر بادشاہ ان کو تبع کہا جاتا تھا، اور حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو فرعون جو سزا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ان کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، شیطان تھا، بنی اسرائیل کو جو بہت ذلیل کرتا تھا۔ تو اس سے بڑی کیا ہوگی؟ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، یذبحون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی، وہ ذبح کرتے تھے قوم فرعون ابناءکم، ابن کی جمع ابنا بھی ہے، ابن کی جمع بنون بھی ہے، بنون جمع سالم ہے، ابنا جمع مکسر ہے۔ ابنا مضاف، کم مضافلے، مضاف مضافلے مل کر بھی بنا یذبحون کا، وہ ذبح کرتے تھے تمہاری اولاد کو، یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ اور یستحیون، وہ زندہ رکھتے تھے، فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی، نساءکم، امرأتن کی جمع نساءن ہے اور نسوتن بھی ہے، امرأتن کی جمع نساءن بھی ہے اور نسوتن بھی ہے۔ یہ جو یذبحون یہ فعل مضارع ہے تو اس کا میننگ پھر ماضی میں کیوں جا رہا ہے؟ اور وہ کرتے تھے، یہ گزرا ہوا واقعہ ہو گیا نا، اچھا کیونکہ کرتے ہیں وہ اس زمانے میں تھا، اچھا اچھا، اب وہ گزرا ہوا ہو گیا تو ہم اس کو کرتے ہیں نہیں کہیں گے کہ موجودہ زمانے میں وہ ہیں، ہم یہ کہ اس زمانے میں اللہ پاک نجینا،
یہ ماضی کا صیغہ یوز فرمایا اللہ پاک، ہم نے نجات دی تمہیں قوم فرعون کے عذاب سے، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، نساء مضاف کو مضافلے مضافلے مل کر بھی بنا، یستحیون کا یستحیون فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ یذبحون ابناءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری خواتین کو، بچیوں سر کو۔ ابنا کے مقابلے میں ابنا کے بن کے مقابلے میں نساء کیوں آیا سر؟ بچیاں، کیونکہ جو نساء بچے پیدا ہوتے تھے، سب بات یہ ہے نا، طفلتن جو ہے نا یہاں نہیں کہا گیا، وہ جنس مراد لی ہے، مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث کہ جب ڈلیوری ہوتی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا ہوتا تھا تو مار دیا جاتا تھا، بچی پیدا ہوتی تھی اس کو جو ہے زندہ چھوڑا جاتا تھا۔ تو یہاں نساء سے نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں عورتوں کو بھی جو ہے ختم کر دیا جاتا تھا ڈلیوری کے وقت، نہیں، بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، بچوں کو جو ہے مار دیا جاتا تھا۔ میں نے تو تو یہی بچیوں پڑھا کے ہے نام کہ کی بجائے عورتوں کا نام آیا۔ عورتوں کا جنس کی وجہ سے کہ مردوں کی جنس اور یہ عورتوں کی جنس، اس وجہ سے انہوں نے نساء کہا، اور نساء عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یا عورتوں کی گودوں سے بچیاں نہیں چھینی جاتی تھیں، عورتوں کو چھوڑنا سے مراد ان کو بچوں سمیت چھوڑنا بھی مراد لیا جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ لڑکوں کو ان کی گودوں سے چھین لیتے تھے اور وہ ذبح کر دیے جاتے تھے، مار دیا جاتا تھا، لیکن جب پتہ چل گیا کہ بچیاں جو ہے وہ اس کی گود میں ہے تو اور کہا جاتا تھا رہو اپنے پاس، رکھو بچیوں کو، تو بچیوں کو چھوڑنے کی بجائے عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا ان کی اولاد کے ساتھ، اگر بچی ہوتی تھی ان کی بچیوں کے ساتھ تو ممکن ہے یہ تشریح ہو کہ اور چھوڑ دیا جاتا تھا عورتوں کو ان کی بچیوں سمیت۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، واو اور فی میں ذالکم اسم اشارہ بعید، کم اسم اشارہ اور مشار الیہ یہ مجرور ہوئے فی حرف جار سے، جار مجرور خبر مقدم، اور اس میں بلاء، بلا آزمائش، یہ مبتدا ہے، من سے، ربکم مضاف الیہ مجرور من حرف جار سے، عظیم بلاء نکرہ ہے، کوئی بھی اسم نکرہ ہو اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ نکرہ اسم موصوف اور بعد میں جو جار مجرور آتا ہے وہ صفت بن جاتی۔ بلاء موصوف ہے، من ربکم یہ صفت اول ہے، عظیم بلاء کی صفت ثانی ہے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ذالکم مبتدا، ذالکم خبر مقدم، بلاء من ربکم عظیم مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، واو اور اذ ظرف ہے، جمع ہے، اور یہ للماضی، فرقنا، فرقا یفرقو بھی ہے، یفریقو بھی ہے، ضربہ پہ بھی اور نصرہ پہ بھی، فرقن مصدر
फुरकानन ये भी मस्दर है। अगर बैनहुमा है तो इसके माने जुदा करना। अल बहरा आ जाए तो समंदर को फाड़ना। बहर कैफ इसके माने जुदा करना, फाड़ना। वाइज फरकना और जब हमने फाड़ा, फेल माजी जमा मुतकल्लिम नानू फाइल, बेकुम बा तुम्हारे वास्ते, कुम तुम, बा वास्ते। जब हमने, ये बनी इस्राइल को कहा जा रहा है, जब हमने फाड़ा तुम्हारे वास्ते अल बहरा समंदर को, अल बहर भी है फेल, फरकना अपने फाइल, मुताल्लिक और भी से मिलकर जुमला फेलिया बना। और जब हमने फाड़ा समंदर को तुम्हारे वास्ते, फअंजयनाकुम जो पहले अंजयना था, ये यहाँ इसकी वजाहत हो रही है। अंजा युंजी इंजा अन, रिहाई दिलाना। अंजा अंजयना फेल माजी जमा मुतकल्लिम, नहनु फाइल, कुम बिही, अंजयनाकुम हमने तुम्हें रिहाई दिलाई, वाह और अगरकना बाबी फाल है, अगरक योगरिक इगराकन डुबो देना, अगरका डुबो देना, गारे का यगरकु गारकन इसके मायने डूबना, बाब समया से, गारे का यगरकु गारकन फिल्माए पानी में डूबना, आगरा का योगरिको इगराकन डुबो देना, व अगरकना और हमने डुबो दिया, फेल माजी जमा मुतकल्लिम नानु फाइल, अगरकना बाबी फाल, आला कौम मुजाफ है, फिरऔना मुजाफिले है, गैर मुनसरिफ है इसलिए जबर आया है, लेकिन महल्लन मजरूर है। फिरऔन महल्लन मजरूर है मुजाफिले होने के नाते से, मुजाफिले मिलकर आला फिरऔन मुजाफिले मुजाफिले मिलकर भी बना, अगरकना फेल अपने फाइल और भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना। और हमने गर्क डुबो दिया, हमने डुबो दिया कौम फिरौन को, व अंतुम तंजुरून वाव हालिया है, अंतुम मुब्तदा है, तुम और तुम, तंजुरून नजर यंजुरू, तंजुरून फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर वाव फाइली निशानी है, और तुम ये देख भी रहे थे। ये बनी इसराइल का समंदर पार करना, निजात पाना और आले फिरऔन का गर्क होना, इसकी यहाँ वजाहत की जा रही है। अल्लाह जल्ला शानहू ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम रातों रात, जब यानी तकालीफ की इंतहा हो गई फिरौनियों की, और मुकाबला में वो जो जादूगर बुलाए थे, बड़ी बुरी शिकस्त हुई फिरौन को, वो और ज्यादा आग भगोला हो गया था, और ज्यादा सख्ती करने लग गया। तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र की आबादियों से निकल जाओ। उस वक्त मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन मिस्र के हर फर्मा रवा को कहा जाता था।
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को रात को लेकर मिस्र की आबादी से निकल गए और समंदर के किनारे पहुंच गए। इनके निकलने की खबर जब फिरौन और आले फिरौन को पहुंची तो फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका पीछा किया। बनी इसराइल दरिया के किनारे पहुंच चुके थे, सूरज निकल चुका था। फिरौन जो अपने लश्कर के साथ पीछे से पहुंचा तो बनी इसराइल घबरा गए और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इन्ना लमुदरिकून, पकड़े गए हम तो, अब यकीनन हम पकड़े गए, अब नहीं बच, क्योंकि पीछे फिरौन है और आगे दरिया है, समंदर है। इन्ना लमुदरकून, इन्ना लमुदरकून, मुदरिकून नहीं है, मुदरकून यानी जिनको पकड़ा जाए, मफूल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, सयहदीनी है, नून के नीचे जेर, हरगिज नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मुझे राह बतलाएगा। सयहदीनी, पक्का यकीन होता है पैगंबर अलैहिस्सलाम का, जो भी हो, अल्लाह की जात पे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से निकले थे, अल्लाह के फरमान से निकले थे। तो सिर्फ ये नहीं कहा कि माई रब्बी, ये कह दिया इन्ना, यकीनन, और फिर कल्ला, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बात सही नहीं है कि हम पकड़े गए, अल्लाह पाक हमें जरूर जरूर राह दिखलाएगा उससे बचने की। अल्लाह जल्ला शानू ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि तुम अपनी लाठी समंदर में मारो। उन्होंने समंदर में लाठी मारी तो समंदर फट गया। लाठी का काम जो है समंदर को फाड़ना नहीं है, लाठी का काम समंदर को फाड़ना नहीं, अल्लाह के हुक्म से समंदर फट गया और पहाड़ों के बराबर उसके टुकड़े हो गए। इन पानी के पहाड़ों के दरमियान जमीन खुश्क हो गई और बनी इसराइल के कबीले इन पहाड़ों के दरमियान से गुजर गए। फिरौनियों ने भी अपनी जमातों और लश्करों के साथ इनका पीछा किया और ये लोग भी समंदर में दाखिल हो गए। बनी इसराइल का पार होना था और फिरौन और उसके लश्कर का समंदर में अभी वो दाखिल हुए थे, दरमियान में थे। तो वो समंदर जो अल्लाह पाक ने अपने हुक्म से मिला दिया और फिरौन अपने लश्कर और जमात समेत डूब गया। इनके डूबने के इस मंजर को बनी इसराइल अपनी आंखों से देख रहे थे, जिसको इस आयत में वो तुम तंजुरून से ताबीर फरमाए। जब फिरौन डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूं, इस जात के अलावा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं फरमाबरदार होता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं, अब ये तेरा ईमान काबिल एतमाद नहीं, अलान हससल हक, अब हक खुला है तुम पर। तो मौत से पहले पहले, अजाब के आने से पहले पहले इंसान की मगफिरत का दरवाजा खुला है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमावे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कोई आज जज़ाकल्लाह, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।